سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ کمانڈو شیر خان نے کہا، جب تک مجھے اپنے ساتھیوں کے بارے میں علم نہیں ہو جاتا کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، میں واپس نہیں جا سکتا۔ مجھے ہر حالت میں پہلے انہیں تلاش کرنا ہوگا۔ تو پہلے آپ اپنے ساتھیوں کا کھوج لگا لیں، جب وہ آپ کو مل جائیں تو ہمیں اطلاع کر دیں۔ کمانڈو شیر خان نے کہا، میرے پاس برطانوی کرنسی نہیں ہے، مجھے اتنی رقم دے دیجیے کہ میں کسی معمولی سی ہوٹل میں 2-1 روز رہ کر اپنے ساتھیوں کو تلاش کروں۔ فرسٹ سیکرٹری نے کہا، اس کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرسٹ سیکرٹری نے کمانڈو شیر خان کو اتنی رقم دے دی کہ وہ کسی معمولی درجے کے ہوٹل میں کم از کم 3 دن تک ٹھہر سکتا تھا۔ اس نے شیر خان کو لندن کے ایک علاقے میں ایک غریبانہ ہوٹل کا پتہ بھی دیا۔ کمانڈو شیر خان کو بخوبی علم تھا کہ اتنے بڑے شہر لندن میں اپنے مفرور ساتھیوں کو تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ قریب ناممکن ہے۔ لیکن وہ اکیلا پاکستان واپس جا بھی نہیں سکتا تھا۔ سفارت خانے میں ہی شیر خان کو گرم سویٹر، گرم جیکٹ اور مفلر پہننے کو دیا گیا، کیونکہ لندن کی شدید سردی روکنے کے لیے اس کی خالی قمیض ناکافی تھی۔ شیر خان سفارت خانے سے نکل کر ایک ٹیکسی میں بیٹھا لندن کے اس علاقے کی طرف روانہ ہوا جس کا پتہ اسے دیا گیا تھا۔ لندن کا یہ علاقہ ایسا تھا کہ یہاں نیگرو، بھارتی، بنگلہ دیشی، سری لنکن اور فلپائنی باشندے آباد تھے، ان میں پاکستانی بھی تھے۔ یہاں ایک چھوٹے سے درمیانے درجے کے ہوٹل میں کمانڈو شیر خان نے ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر اس کے ساتھی لندن میں ہی ہیں اور لندن سے فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہوئے تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ اس علاقے میں کسی جگہ چھپنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہاں ان کے وطن کے لوگ آباد ہیں۔ خوش قسمتی کی بات یہ ہوئی تھی کہ لندن کے اخباروں میں اس کی اور اس کے ساتھیوں میں سے کسی کی تصویر نہیں چھپی تھی، کیونکہ لندن پولیس اور پریس کے فوٹوگرافر ان کی تصویریں نہیں لے سکے تھے، ورنہ شیر خان فوراً پہچان لیا جاتا اور پولیس کو اس کی اطلاع مل جاتی۔ اس وجہ سے کمانڈو شیر خان کو اپنا حلیہ بدلنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ کمانڈو شیر خان کا کمرہ ہوٹل کی دوسری منزل کے کونے میں تھا۔ اگرچہ اس کمرے کا کرایہ زیادہ نہیں تھا، مگر شیر خان کے پاس اتنے ہی پیسے تھے کہ وہ ہوٹل میں زیادہ سے زیادہ 3 دن بسر کر سکتا تھا۔ ان 3 دنوں میں اسے اپنے ساتھیوں کمانڈو حمزہ، مجاہد شاہد علی وغیرہ کو تلاش کرنا تھا، اور اگر وہ اپنی تلاش میں ناکام رہتا ہے تو اسے واپس پاکستان چلے جانا تھا۔ سفارت خانے والوں کے ساتھ یہی کچھ طے ہوا تھا۔ اس علاقے کا ماحول بالکل اپنے وطن کے بازاروں جیسا تھا۔ یہاں بھارتیوں، پاکستانیوں، بنگلہ دیشیوں کی دکانیں بھی تھیں اور ان کے ریسٹوران بھی تھے جہاں ان ملکوں کے کھانے مل جاتے تھے۔ کمانڈو شیر خان دوپہر کے وقت ہوٹل میں آیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں جا کر سو گیا اور شام تک سویا رہا۔ اس کے بعد اس نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں آ کر بیٹھ گیا اور کافی منگوا کر پینے لگا۔ لندن کی شام سرد اور دھندلی تھی۔ ریسٹورنٹ کی فضا نیم گرم تھی اور سگریٹوں کے دھوئیں اور کافی چائے کی خوشبوؤں سے لبریز تھی۔ ریسٹورنٹ میں زیادہ تر بنگالی اور بھارتی لوگ بیٹھے تھے، ہو سکتا ہے ان میں پاکستانی بھی ہوں، مگر سب انگریزی لباس میں تھے، الگ سے پہچاننا مشکل تھا۔ کچھ ساڑی پوش عورتیں بھی بیٹھی تھیں۔ شیر خان نے محسوس کیا کہ ایک عورت کونے والی میز پر تنہا بیٹھی ہوئی سگریٹ پی رہی تھی۔ اس عورت نے فر کا گرم لمبا کوٹ پہن رکھا تھا جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور اس کی سرخ ساڑی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بندیا تھی جو اس بات کی علامت تھی کہ وہ ہندو ہے۔ کمانڈو شیر خان نے اس عورت کو اتنی تفصیل سے اس لیے دیکھا تھا کہ اس عورت نے 2-3 بار شیر خان پر نگاہیں ڈالی تھیں۔ عورت کی عمر 30-35 کے قریب لگتی تھی۔ اس کے سیاہ بال شانوں پر گرے ہوئے تھے۔ عورت خوش شکل تھی۔ کمانڈو شیر خان سوچنے لگا کہ اس عورت نے 2-3 بار اس کی طرف کیوں دیکھا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ CID کی کوئی آفیسر ہو۔ شیر خان محتاط ہو گیا۔ شاید وہ ریسٹورنٹ میں مزید کچھ دیر بیٹھتا، لیکن اس مشکوک عورت کی وجہ سے وہ جلدی بل ادا کر کے ریسٹورنٹ سے نکل گیا۔ سردی اور دھند کی وجہ سے لندن کے اس علاقے کے فٹ پاتھ خاموش پڑے تھے۔ لوگ گاڑیوں میں آ جا رہے تھے۔ فٹ پاتھ پر شیر خان اس عورت کے بارے میں سوچتا آہستہ آہستہ ٹہلنے کے انداز میں چلا جا رہا تھا کہ اس جگہ اسے اپنے پیچھے کسی کے جوتوں کی ٹک ٹک کی سنائی دی۔ یہ عورت کے جوتوں کی آواز ہی ہو سکتی تھی۔ کمانڈو شیر خان رک گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ سردی اور دھند کی نمی کی وجہ سے گیلا فٹ پاتھ خالی تھا۔ کھمبوں کی روشنی اس پر کہیں کہیں پڑ رہی تھی۔ شیر خان نے پاؤں کے جو زنانہ جوتوں کی آواز کو اپنا وہم سمجھا اور ٹہلنے کے انداز میں چلتا رہا۔ آگے چھوٹا سا چوک تھا جہاں کئی ایک ریسٹورنٹ اور سٹور تھے۔ باہر گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اگرچہ دور تک ٹہلنے کے بعد وہ واپس اپنے ہوٹل کی طرف آ گیا، اگرچہ اسے ایسا یقین نہیں تھا، لیکن غیر شعوری طور پر اس کے دل میں شک سا پڑ گیا تھا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر پلنگ پر لیٹ گیا۔ نیچے ریسٹوران سے انڈین فلمی میوزک کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ کسی نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ کمانڈو شیر خان نے دروازے کی طرف دیکھا، پھر اٹھ کر دروازے کے پاس جا کر پوچھا، کون ہے؟ دوسری طرف سے کسی عورت کی آواز آئی، پلیز دروازہ کھولیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ عورت نے یہ جملہ بڑی صاف اردو زبان میں ادا کیا تھا۔
شیرخان نے دروازہ کھول دیا۔ اس کے سامنے وہی عورت کھڑی تھی جسے اس نے نیچے ریسٹوران میں دیکھا تھا۔ اس نے ساڑی کے اوپر فر کی کالر والا ہاف کوٹ پہن رکھا تھا۔ شیرخان نے وہیں کھڑے ہو کر اس سے پوچھا کہ اس کو کیا کام ہے۔ عورت نے کہا کہ آپ مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے چہرے پر کچھ گھبراہٹ سی تھی۔ کمانڈو شیرخان دروازے سے ایک طرف ہٹ گیا۔ عورت اندر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ شیرخان نے دروازہ بند کیا اور اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، محترمہ، آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو بالکل نہیں جانتا۔ عورت نے کہا، آپ پاکستانی ہیں نا؟ کمانڈو شیرخان نے کہا، ہاں، لیکن آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ عورت نے اطمینان کا سانس لیا اور کہنے لگی، میرا نام رخسانہ ہے، میں بھی پاکستانی ہوں، 2 برس سے لندن میں مقیم ہوں، ایک سٹور میں کام کرتی ہوں اور ساؤتھ اینڈ کے ایک فلیٹ میں اپنی سہیلی کے ساتھ رہتی ہوں۔ میں اپنی ایک اور سہیلی سے ملنے اس علاقے میں آئی تھی۔ سہیلی نہیں ملی، واپس جا رہی تھی کہ 2 گوروں نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں بڑی مشکل سے ان بدماشوں سے پیچھا چھڑا کر اس ریسٹورانٹ کی طرف آ گئی ہوں، کیونکہ یہ پاکستانی ریسٹورنٹ ہے۔ میں نے آپ کو اوپر جاتے دیکھا ہے تو شکل سے پہچان لیا کہ آپ کا تعلق پاکستان سے ہے۔ پلیز مجھے اتنی اجازت دیں کہ میں کچھ دیر کے لیے یہاں چھپی رہوں۔ اس دوران غنڈے مجھے نہ پا کر چلے جائیں گے، پھر میں اپنے فلیٹ پر چلی جاؤں گی۔ شیرخان نے کہا، اب پولیس کو کیوں فون نہیں کرتی؟ پولیس آپ کو آپ کے فلیٹ پر پہنچا دے گی۔ اس عورت نے سگریٹ نکالتے ہوئے کہا، پولیس میری بات کا یقین نہیں کرے گی۔ آپ سگریٹ پئیں گے؟ عورت نے شیرخان کو سگریٹ پیش کیا۔ شیرخان نے کہا، شکریہ، میں سگریٹ نہیں پیتا۔ اس نے سگریٹ سلگا لیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمانڈو شیرخان اس عورت کو کمرے میں چھپا کر خامخواہ کسی اور مصیبت میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، محترمہ، یہی بہتر ہے کہ آپ نیچے ریسٹوران سے پولیس کو فون کر کے مدد حاصل کریں۔ پولیس اپنی حفاظت میں آپ کو آپ کے فلیٹ پر پہنچا دے گی۔ عورت نے ایک خاص انداز سے شیرخان کی طرف دیکھا اور سگریٹ کا کش لے کر بولی، آپ کب سے لندن میں رہ رہے ہیں؟ کمانڈو شیرخان نے کہا، ان باتوں کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ تشریف لے جائیں، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ عورت نے کہا، تو پھر ایسا کریں کہ مجھے بھی ساتھ لیتے جائیں اور مجھے ساؤتھ اینڈ میں ڈراپ کر دیں۔ شیرخان نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، سوری محترمہ، میں آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتا، آپ تشریف لے جائیں، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے ایک گہری اور معنی خیز نگاہ شیرخان پر ڈالی اور اٹھ کھڑی ہوئی، پھر مسکرائی، لگتا ہے آپ ابھی اس شہر کی تہذیب و تمدن سے واقف نہیں ہیں۔ اچھا، میں جاتی ہوں، پھر آؤں گی۔ اور وہ عورت کمرے سے نکل گئی۔ شیرخان نے دروازہ بند کر دیا اور سوچنے لگا، یہ عورت کون ہو سکتی ہے؟ اس نے کہیں پڑھ رکھا تھا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ان علاقوں میں جہاں جنوبی ایشیا کے لوگ رہتے ہیں، جرائم کا سراغ لگانے کے لیے ان علاقوں سے تعلق رکھنے والے عورتوں کو بھرتی کر رکھا ہے، جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کے لیے جاسوسی کرتی ہیں اور جرائم پیشہ سمگلروں اور مفرور مجرموں کا سراغ لگاتی ہیں۔ اگر اس عورت کا تعلق اسکاٹ لینڈ یارڈ کی مخبر عورتوں سے تھا تو یہ بات خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اتنے میں دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ شیرخان نے پوچھا، کون ہے؟ دوسری جانب سے کسی مرد کی آواز آئی، میں ہوں، ہوٹل کا مینیجر، پلیز دروازہ کھولیے، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شیرخان نے دروازہ کھول دیا۔ ہوٹل کا ادھیڑ عمر مینیجر اندر آ گیا۔ وہ پاکستانی تھا۔ کہنے لگا، یہ عورت جو ابھی ابھی آپ کے کمرے سے نکل کر گئی ہے، کیا کرنے آئی تھی؟ شیرخان نے اسے ساری بات بیان کر دی۔ ہوٹل کا مینیجر صوفے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اس عورت کا آپ کے کمرے میں آنا آپ کے حق میں کسی مصیبت کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ پولیس کی بہت بڑی مخبر ہے۔ یہ عورت آپ کو خواہ کسی مصیبت میں پھنسا سکتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اسی وقت کسی دوسرے ہوٹل میں منتقل ہو جائیں۔ کمانڈو شیرخان نے کہا، مگر میں کوئی جرائم پیشہ نہیں ہوں۔ مینیجر نے کہا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا کسی جرم سے تعلق نہ ہوتا یا آپ پر اسے شک نہ ہوتا کہ آپ کا تعلق کسی جرائم پیشہ گروہ سے ہے تو یہ کبھی آپ کے کمرے میں نہ آتی۔ میری بات مانیں اور اسی وقت دوسرے ہوٹل میں منتقل ہو جائیں۔ پولیس نے چھاپا مارا تو ہماری بھی بدنامی ہوگی۔ شیرخان خود وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی کسی دوسرے ہوٹل میں چلا جاتا ہوں۔ کیا آپ مجھے کسی دوسرے ہوٹل کا ایڈریس بتا سکتے ہیں؟ میں مہنگی ہوٹل میں نہیں ٹھہر سکتا، مینیجر نے کہا۔ اب ٹیکسی میں بیٹھ کر ایسٹ اینڈ کی میکفورڈ اسٹریٹ میں چلے جائیں، وہاں بنگلہ دیشیوں کے 2 ہوٹل ہیں، وہ مہنگے نہیں ہیں، یہ لیجیے اپنے پاؤنڈ۔ اور مینیجر نے شیرخان کو وہ ایڈوانس واپس کر دیا جو شیرخان نے کمرے کے 24 گھنٹے کے کرائے کے طور پر ادا کیا تھا۔ آپ دیر نہ کریں، دیر کرنی آپ کے لیے اچھی نہیں ہوگی، یہ کہہ کر ہوٹل کا مینیجر چلا گیا۔ کمانڈو شیرخان کے پاس کون سا سامان تھا جس کو باندھنے اور پیک کرنے کی ضرورت تھی؟ اس نے جیکٹ کے بٹن بند کیے، کالر کو اوپر اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ زینہ اترا۔ ہوٹل کے سامنے کچھ دور ٹیکسیاں وغیرہ کھڑی تھیں۔ وہ ایک خالی ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور سے ایسٹ اینڈ کی میکفورڈ اسٹریٹ چلنے کو کہا۔ رات کا پہلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ لندن کی اس گنجان آبادی والے علاقے میں خوب روشنیاں ہو رہی تھیں۔ ٹیکسی بارونق علاقے میں سے نکل کر ایک کھلی سڑک پر آ گئی۔ اچانک انگریز ٹیکسی ڈرائیور نے کہا، مسٹر، ہماری ٹیکسی کا پیچھا کیا جا رہا ہے، کیا آپ پولیس کو مطلوب ہیں؟ کمانڈو شیرخان نے یہ سن کر فوراً پچھلے شیشے میں سے دیکھا۔ اس کے پیچھے قطار میں 3-4 گاڑیاں آ رہی تھیں۔ اس نے ڈرائیور سے کہا، میرا پولیس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ڈرائیور نے کہا،
لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ایک خفیہ گاڑی ہمارا تعاقب کر رہی ہے۔ یہ اسی وقت سے ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے جب ہم چلے تھے۔ کمانڈو شیر خان کو یقین ہو گیا کہ یہ ٹیکسی ڈرائیور غلط نہیں کہہ رہا۔ وہ لندن کا ٹیکسی ڈرائیور تھا اور پولیس اور خفیہ پولیس کی گاڑیوں کو پہچانتا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ عورت خفیہ پولیس کی عورت تھی اور اس نے پولیس کو اطلاع کر دی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ لندن پولیس نے اس کا سراغ لگا لیا تھا۔ مگر پولیس کو کیسے پتہ چلا کہ میرا تعلق طیارہ ہائی جیک کرنے والے مجاہدوں سے ہے؟ شیر خان کا ذہن انہی خیالات میں الجھا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ پولیس کی گاڑی سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے۔ اس نے ڈرائیور سے کہا، کیا تم مجھے کسی ایسی جگہ لے جا سکتے ہو جہاں میں پولیس کی نظروں سے غائب ہو سکوں؟ میں تمہیں 4 پاؤنڈ دوں گا۔ انگریز ڈرائیور بولا، میں کوشش کرتا ہوں۔ اور اس نے ٹیکسی کی رفتار تیز کر دی اور اسے سڑک کی درمیان والی قطار سے نکال کر سڑک کے کنارے والی قطار میں لے آیا۔ شیر خان نے پیچھے دیکھا۔ پیچھے گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس میں سے اسے کچھ پتہ نہ چل سکا کہ کون سی گاڑی اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ آگے ایک جگہ چھوٹی سی سڑک بائیں جانب نکلتی تھی۔ انگریز ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی اس سڑک پر موڑ دی اور اس کی رفتار مزید تیز کر دی۔ سڑک کچی تھی، گاڑی کو دھچکے لگنے لگے۔ شیر خان نے شیشے میں سے پیچھے دیکھا، ایک گاڑی کی روشن بتیاں پیچھے برابر چلی آ رہی تھی۔ ڈرائیور نے کہا، سر، اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں کی گاڑی ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ پولیس آپ کے ساتھ مجھے بھی پکڑ لے۔ جیسے ہی سڑک ایک دوسری پکی اور کھلی سڑک پر پہنچی، سامنے پولیس کی 2 گاڑیاں کھڑی تھیں جن کی نیلی اور سرخ روشنیاں مسلسل گھوم رہی تھیں۔ 6-7 پولیس کانسٹیبل گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ پولیس نے ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے گاڑی ایک طرف کھڑی کر دی۔ 2 پولیس کانسٹیبل ٹیکسی کے پاس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ کمانڈو شیر خان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنے میں جو گاڑی تعاقب کر رہی تھی وہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ اس میں سے 3 گھوڑے نکلے۔ یہ سفید کپڑوں میں پولیس کے افسر تھے۔ باوردی کانسٹیبل نے شیر خان سے کہا، باہر آ جاؤ اور اپنا پاسپورٹ دکھاؤ۔ شیر خان نے باہر نکل کر کہا، میں پاسپورٹ اپنے ساتھ لے کر تو نہیں چلتا، پاسپورٹ میرے ہوٹل میں ہے۔ سفید کپڑوں والے انگریز پولیس افسر بھی اب شیر خان کے پاس آ گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر شیر خان کو کہا، ہم تمہیں انڈین ایئرلائنز کا طیارہ اغوا کرنے اور اسے غیر قانونی طور پر برطانیہ کی سرزمین پر اتارنے کے جرم میں گرفتار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک پولیس کانسٹیبل نے بڑی تیزی سے اس کے ہاتھ پیچھے کر کے ہتھکڑی لگا دی۔ 3 کانسٹیبل ریوالور لیے شیر خان کو گھیرے ہوئے تھے۔ انہوں نے شیر خان کو پولیس کی گاڑی میں دھکیل دیا اور خفیہ پولیس اور لندن پولیس کی تینوں گاڑیاں شور مچاتی پولیس اسٹیشن کی طرف چل پڑیں۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہو گیا کہ شیر خان کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ جب گاڑیاں پولیس ہیڈ کوارٹر کی طرف جا رہی تھیں تو شیر خان نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے گوری پولیس کانسٹیبل سے کہا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میرا تعلق کسی ہائی جیکنگ پارٹی سے ہے؟ پولیس کانسٹیبل نے کہا، ثبوت تمہیں پولیس ہیڈ کوارٹر جا کر مل جائے گا۔ ہم کسی کو بغیر ثبوت کے نہیں پکڑتے۔ شیر خان نے ایک بار پھر احتجاج کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ مجھے غیر قانونی طور پر گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ ہائی جیک کرنے والے گروہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے جواب میں اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے پولیس انسپکٹر نے کہا، مسٹر شیر خان، تمہارے 2 ساتھی ہم نے گرفتار کر لیے ہیں۔ تمہارے بارے میں ہمیں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم خاموشی سے بیٹھے رہو۔ تمہیں شاید علم نہیں کہ طیارہ اغوا کرنے کے جرم میں تمہیں موت کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی قانون ہے اور ہم نے اس قانون کے تحت تمہیں گرفتار کیا ہے۔ کمانڈو شیر خان خاموش ہو گیا۔ اس کے 2 ساتھی انہوں نے گرفتار کر لیے تھے۔ یہ ایک بری خبر تھی۔ پتہ نہیں شاہد علی، کمانڈو حمزہ اور کمانڈو محمود میں سے کون گرفتار ہوا تھا۔ کمانڈو شمشاد تو ایئرپورٹ پر ہی شہید ہو گیا تھا، لیکن ان کا مشن کامیاب ہو گیا تھا اور جہاد کشمیر کا لیڈر بھارت کی قید سے نجات حاصل کر چکا تھا اور تحریک آزادی کشمیر کی رہنمائی کے لیے اپنے مجاہدوں کے درمیان پہنچ گیا تھا۔ کمانڈو شیر خان کا خیال تھا کہ بین الاقوامی قانون کی روح سے اسے جس سرزمین پر گرفتار کیا گیا ہے اسی ملک کی عدالت میں اس پر مقدمہ چلایا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ کچھ عرصہ کے لیے اسے لندن کے ایک پولیس اسٹیشن کی حوالات میں سخت حفاظتی انتظامات کے تحت قید رکھا گیا۔ اس دوران ہی اسے پتہ چل گیا کہ برطانیہ کی حکومت اسے بھارتی حکومت کے حوالے کرنے والی ہے۔ شیر خان نے حلفیہ بیان دیا تھا کہ وہ کشمیری حریت پسند ہے اور پاکستان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے پاکستانی سفارت خانے کے لیے خاموشی اختیار کی رکھنا ہی بہتر تھا۔ ویسے اخلاقی طور پر انگلستان کے پریس نے دبی زبان میں اس رائے کا ضرور اظہار کیا کہ کشمیری فریڈم فائٹر شیر خان پر لندن ہی کی کسی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے، لیکن حکومت برطانیہ کو بھارت کی خوشنودی منظور تھی۔ چنانچہ ایک روز رات کے 2 بجے کمانڈو شیر خان کو کڑے پہرے میں بھارتی کمانڈو بٹالین فورس کے کمانڈوز کے حوالے کر دیا گیا، جو اس مقصد کے لیے نئی دلی سے لندن آئے تھے۔ لندن کی عدالت سے شیر خان کو پھر بھی انصاف کی توقع تھی، لیکن بھارتی حکومت سے انصاف کی توقع رکھنا عبث تھا۔ اسے معلوم تھا کہ بھارت کی سرزمین میں پہنچتے ہی اسے ہر قسم کی غیر انسانی وحشیانہ اذیتیں دے کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ شیر خان کو اپنے ساتھی مجاہدوں کے انجام کی کوئی خبر نہیں تھی
کہ اگر وہ پکڑے گئے ہیں تو کیا انہیں بھی بھارتی حق درندوں کے حوالے کر دیا گیا ہے یا نہیں۔ رات کے 3 بجے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے انڈین ایئرلائنز کا ایک اسپیشل طیارہ کمانڈو شیرخان کو لے کر بھارت کی طرف پرواز کر گیا۔ دلی ایئرپورٹ سے کمانڈو شیرخان کو زنجیروں میں جکڑ کر سیدھا بدنام ترین اور کشمیری مجاہدوں کی قاتل جیل تہاڑ جیل میں لا کر بند کر دیا گیا۔ 1 ہفتہ تک اس سے پوچھ گچھ ہوتی رہی۔ اس دوران اسے ہر قسم کی اذیت دی گئی اور اس سے اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کون کون ہیں اور لندن یا یورپ کے کس شہر میں روپوش ہیں۔ وہاں پہلی بار شیرخان پر یہ خوشگوار انکشاف ہوا کہ اس کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی گرفتار نہیں ہوا، اور لندن پولیس نے جو اسے کہا تھا کہ وہ اس کے 2 ساتھی گرفتار کر لیے گئے ہیں، یہ پولیس کی ایک چال تھی۔ کمانڈو شیرخان نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ صرف وہ اکیلا ہی گرفتار ہوا ہے اور اس کے باقی ساتھی ماسوائے شہید شمشاد کے زندہ اور مفرور ہیں۔ اسے یقین تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح ضرور کشمیر کے محاذ پر واپس پہنچ جائیں گے۔ 1 ہفتے کے بعد اسے لکھنؤ کی جیل میں منتقل کر دیا گیا، کیونکہ جہاز لکھنؤ سے اغوا ہوا تھا اور بھارتی انٹیلیجنس یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ لکھنؤ میں وہ کون کون لوگ تھے جنہوں نے جہاز کی اغوا کرنے میں مجاہدین کی مدد کی تھی۔ عدالت میں شیرخان کا چلان تیار کر کے پیش کر دیا گیا۔ عدالت کی کارروائی محض ایک دکھاوا تھی۔ جب پیشی کے وقت شیرخان کو عدالت میں جج کے سامنے پیش کیا جاتا تو اکثر اوقات تشدد کی وجہ سے اس سے چلا نہیں جاتا تھا اور چہرہ ضربات کے نشانوں سے نیلا پڑ گیا ہوتا تھا، مگر جج نے اس کا کبھی نوٹس نہیں لیا تھا اور پولیس کو اس کا مزید ریمانڈ دے دیا جاتا تھا اور شیرخان پر تشدد کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا تھا۔ عدالت کی کارروائی تو محض دنیا کو دکھانے کے لیے تھی۔ اصل مقصد کمانڈو شیرخان کو لکھنؤ میں رکھ کر اس سے وہاں کی خفیہ تنظیم کے مجاہدوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھی، جس میں انڈین انٹیلیجنس بری طرح ناکام ہو رہی تھی، کیونکہ کمانڈو کی زبان کھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے تشدد کرنے والے چیف انٹیلیجنس کو کھلے لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ موت کو خوشی خوشی گلے سے لگا لوں گا، لیکن اپنے ساتھی مجاہدوں کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ہر طرح سے اور ہر طرف سے ناکام ہو جانے کے بعد طیش میں آ کر اتر پردیش کے انسپکٹر جنرل پولیس کو لکھ بھیجا کہ مجرم شیرخان پر وقت اور روپیہ ضائع کرنا بیکار ہے۔ میری رائے میں اسے لکھنؤ ایئرپورٹ پر سر عام پھانسی دے دی جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے عبرت ہو۔ لیکن آئی جی پولیس اس تجویز سے اتفاق نہ کیا اور لکھا کہ مجاہد شیرخان سے کچھ وقت کے لیے مزید پوچھ گچھ جاری رکھی جائے۔ انٹیلیجنس چیف مالک رام زہر کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ وہ شیرخان کو اذیتیں دے کر ہلاک کر دینا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس جہاز کو مجاہدوں نے ہائی جیک کیا تھا، اس کے مسافروں میں لکھنؤ گرلز کالج کا جو گروپ شامل تھا، اس میں انٹیلیجنس چیف مالک رام کی بیٹی سشلا بھی تھی۔ چنانچہ انٹیلیجنس چیف کمانڈو شیرخان سے اپنی بیٹی کو پہنچائے گئے ذہنی صدمے کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ حالانکہ 5 مجاہدوں نے جہاز کو ہائی جیک کرنے کے بعد تمام مسافروں خصوصاً خواتین سے بلا امتیاز اس کے کہ وہ ہندو ہیں کہ مسلمان، ان سے بڑا اچھا سلوک کیا تھا۔ ان کو وقت پر طیارے میں کھانا پینا ملتا رہا تھا، لیکن انٹیلیجنس چیف مالک رام نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ اگر وہ اسے لکھنؤ ایئرپورٹ پر پھانسی پر لٹکوانے میں کامیاب نہ ہوا تو وہ اسے ایسی اذیتیں دے گا کہ وہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو جائے گا۔ چنانچہ اس طرح صرف انٹیلیجنس چیف مالک رام نے اتر پردیش کے آئی جی چیف کو ایک اور تجویز پیش کی، جس میں اس سے گزارش کی گئی تھی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں ہائی جیکر شیرخان کو سٹیل گڑھ کے ٹارچر سیل میں منتقل کر دوں۔ مجھے یقین ہے کہ سٹیل گڑھ کے ٹارچر سیل میں اس ہائی جیکر سے اس کے اتر پردیش میں موجود ساتھیوں کے نام پتے معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آئی جی خفیہ پولیس نے اس کی اجازت دے دی۔ سٹیل گڑھ کا ٹارچر سینٹر لکھنؤ سے گونڈا کی جانب بہادر گنج رینج کی خطرناک جنگلوں میں خاص طور پر ایسے ملزموں کے لیے بنایا گیا تھا جو ہر قسم کے ٹارچر کے باوجود اپنا راز نہیں اگلتے تھے۔ یہ بہادر گڑھ کے اسٹیشن سے 7 کوس کے فاصلے پر ایک گنجان جنگل میں واقع تھا۔ اس ٹارچر سینٹر کے بارے میں پولیس کے محکمے میں مشہور تھا کہ بڑے سے بڑا سخت جان شخص بھی وہاں کی اذیت 2 دن سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا اور زبان کھولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس ٹارچر سینٹر میں اذیت دینے کے طریقے بڑے وحشیانہ اور سب سے انوکھے تھے۔ بہادر گڑھ رینج کا یہ ہلاکت خیز جنگل زہریلے حشرات الارض اور انسانی خون کے پیاسے شیر چیتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس ٹارچر سینٹر کا سیکورٹی سٹاف اور عملہ ایسے سپاہیوں پر مشتمل تھا جو کئی ملزموں کو غیر انسانی اذیتیں دے کر ہلاک کر چکے تھے۔ جلادوں سے بھی بڑھ کر سنگدل سپاہی تھے۔ انہیں جنگل میں رہنے کا اسپیشل الاؤنس ملتا تھا اور اگر ان کے ہاتھوں کوئی بے گناہ ملزم مر جاتا تھا تو ان سے کوئی بازپرس نہیں ہوتی تھی، بلکہ الٹا انٹیلیجنس چیف مالک رام کی طرف سے انعام دیا جاتا تھا۔ مالک رام اس ٹارچر سینٹر کا انچارج تھا۔ اس جلاد کو مجاہد کمانڈو شیرخان سے اس کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے اتنی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو اس سے اپنی بیٹی سوشلا کو جہاز کے ساتھ اغوا کرنے اور اسے ذہنی صدمہ پہنچانے کا انتقام دینا چاہتا تھا۔ اگر آئی جی پولیس نے اسے یہ حکم نہ دیا ہوتا کہ ہائی جیکر شیرخان کو ابھی موت کی گھاٹ نہ اتارا جائے اور اس سے اس کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی پوری کوشش کی جائے تو جلاد انٹیلیجنس چیف شیرخان کو اب تک ہلاک کر چکا ہوتا۔
ستیل گڑھ کے ٹارچر سینٹر میں منتقل کرنے کی اجازت ملنے کے بعد مالک رام کے جذبہ انتقام کو تھوڑی سی تسکین ضرور مل گئی تھی۔ اس ٹارچر سینٹر میں وہ ایک فرعون کی طرح حکومت کرتا تھا۔ یہاں اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے ایجاد کیے ہوئے وحشیانہ طریقوں سے شیرخان کو اذیتیں دے سکتا تھا۔ ایک رات شیرخان کو پولیس کی بند گاڑی میں بٹھا کر لکھنؤ سے ستیل گڑھ ٹارچر سینٹر کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ انٹیلیجنس چیف مالک رام بھی ایک گاڑی میں اس کے ساتھ تھا۔ مسلح پولیس گارڈ کی 2 گاڑیاں آگے پیچھے تھیں۔ جس بند گاڑی میں کمانڈو شیرخان کو لے جایا جا رہا تھا وہ درمیان میں تھی۔ کمانڈو شیرخان کو ہتھ کڑی لگا دی گئی تھی۔ اس کے پیچھے انٹیلیجنس چیف مالک رام کی گاڑی تھی جس کی حفاظت کے لیے سیکورٹی گارڈ کا دستہ گاڑی میں موجود تھا۔ اس کے پیچھے پولیس گارڈ کی دوسری گاڑیاں تھیں۔ یہ گاڑیاں ستیل گڑھ کو جانے والی سڑک پر رات کے اندھیرے میں رواں دواں تھیں۔ دن نکل رہا تھا جب گاڑیاں گونڈا بہادر گڑھ رینج کے جنگل میں داخل ہوئیں۔ یہ ایسے پرخطر جنگل تھے جہاں شکاری بھی سوچ سمجھ کر قدم رکھتے تھے اور صرف تجربہ کار شکاری ہی ادھر کا رخ کرتے تھے۔ اناڑی شکاری عام طور پر شیر چیتوں کا لقمہ بن جاتے تھے۔ جنگل کیسے بھی ہوں وہاں جنگلی لوگوں کی جھونپڑیاں کہیں نہ کہیں ضرور نظر آ جاتی ہیں، لیکن ستیل گڑھ کے اس جنگل میں دور دور تک کسی انسان کی صورت نظر نہ آتی تھی۔ انٹیلیجنس کے محکمے نے صوبائی حکومت کی اجازت سے سخت جان ملزموں سے راز اگلوانے کے لیے ٹارچر سینٹر کے واسطے خاص طور پر اس جنگل کو منتخب کیا تھا۔ یہاں چیف مالک رام کا قانون چلتا تھا۔ عام طور پر یہاں ملزموں کو ہلاک کرنے کے لیے ہی لایا جاتا تھا۔ اذیت کے علاوہ ان پر طرح طرح کے طبی تجربے کیے جاتے تھے۔ ایک بار یہاں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم آئی جو سام کے کانٹے کا تیر بہدف تریاغ ایجاد کرنا چاہتی تھی۔ اس ٹیم نے 3 ملزموں کو پہلے زہریلے سانپوں سے ڈسوایا، پھر اپنے تیار شدہ انجیکشن لگائے، لیکن تینوں مر گئے۔ جیسا کہ پہلے بیان کر چکے ہیں، اس ٹارچر سینٹر کی پولیس بھی جرائم پیشہ افراد پر مشتمل تھی جن میں سے اکثر سزا یافتہ تھے اور انہیں حکومت کی خصوصی اجازت پر کانٹریکٹ پر بھرتی کیا گیا تھا۔ ان میں قاتل بھی تھے جو 7 سال کی سزا بھگت چکے تھے۔ ٹارچر سینٹر کی عمارت کے 4 کمرے تھے۔ ایک کمرہ چیف مالک رام کے لیے مخصوص تھا، باقی 3 کمروں میں سے ایک کمرے میں اسلحہ خانہ تھا۔ ایک ٹارچر سیل تھا۔ ان کمروں کے پیچھے ایک چھوٹی لمبی بارک تھی جس میں ٹارچر سینٹر کے جرائم پیشہ سنتری اور عملے کے 3 ارکان رہتے تھے۔ ٹارچر سینٹر کے گردا گرد 10 فٹ اونچی خاردار تار کی دیوار تھی۔ یہ خاردار تار اتنی گنجان تھی کہ اس میں سے خرگوش بھی بڑی مشکل سے گزر سکتا تھا۔ یہاں ہر وقت 3-4 ملزم موجود رہتے تھے جن سے پوچھ گچھ کے دوران وحشیانہ سلوک کیا جاتا تھا اور ان کی درد انگیز چیخوں کی آوازیں جنگل میں بلند ہوتی رہتی تھیں، مگر وہاں ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔